اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المدثر کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ولید بن مغیرہ جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اسے اپنے مال و اسباب پر اور اولاد پر بڑا ناز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بیان فرمایا کہ میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ جہنم کیا ہے کہ جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کسی کو، اور وہ لوگوں کی کھال کو جھلسا کے رکھ دے، چاٹ جائے کھال کو، یعنی جو اپنی شکل و صورت پہ اپنی جسامت پہ بڑا غرور کرتے ہیں، کس طرح سے بھیانک ہو جائے گی وہ شکل جب آگ اس کو جھلسا دے گی، داغ دھبے اور زخم، تو کس طرح سے یہ لوگ وہاں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ پھر یہ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جملہ مترادہ کے طور پر فرمائی تھی کہ علیہا تسعۃ عشر، کہ جہنم پر 19 کارکن مقرر ہیں، 19 داروغہ ہیں۔ اب استعداد کے حوالے سے آگے بات بتائی، بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو عدد ہے نا، اس پر کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی یہ 19 ہے نا، تو 10 مل کر تم ایک ایک کو قابو کر لینا، اور کیا کر لیں گے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہو کہ انہیں قابو نہیں کر سکو؟ 19 ہی تو ہے، یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ دیکھو، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے کافر ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے، تو بھلا یہ بات ماننے کی ہے کہ اتنے کافروں کو 19 فرشتے قابو کریں گے؟ اور ان میں جو ایک پہلوان قسم کا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم کر لینا قابو، یعنی اس طرح سے مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جو مثالیں رکھی ہیں وہ آزمائش کے طور پر رکھی ہیں۔ جو کفار ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، وہ تو اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں اللہ کی ہر بات پر، ان کا ایمان تو اور بڑھ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ فإن الذین آمنوا فیعلمون انہ حق من ربہم، جو ایمان والے ہیں وہ تو مان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ جو مثالیں اللہ بیان کرتا ہے یہ بھی اس کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے ایسی مثالیں دینے سے، ایسی گھٹیا چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینے سے اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یُذِلُّ اللَّهُ
ان مثالوں کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پھینک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہی مثالیں جو ہیں کفار کے لیے اور زیادہ گمراہی کا باعث بنتی ہیں اور اہل ایمان کے لیے ایمان کو مضبوطی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کے کارکن مقرر کیا ہے، وہی اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے یہ جو تعداد بیان کی ہے ان کی، یہ کافروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے اس تعداد کو، کہ وہ اسی میں الجھ کر رہ گئے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین آ جائے کہ اہل کتاب تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی مثالوں سے، فرشتوں سے، آخرت سے، سب سے واقف ہے وہ، تو اہل کتاب کو اس سے یقین آ جائے، اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ ایمان والے تو اللہ کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن کسی شک میں مبتلا نہ ہو ان مثالوں کی وجہ سے۔ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور جو کافر ہیں، وہ ضرور یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کو کیا پڑی ہے ایسی مثالیں دینے سے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پھینک دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ کی یہ کائنات، اس میں اس نے جو بھی لشکر مقرر کیے ہوئے ہیں مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ، جو اللہ کے حکم سے وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، انسان نہیں جانتا کہ کیا کیا اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے، کیسے کیسے فرشتے ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان تو صرف اسی قدر جانتا ہے جتنا اللہ نے بیان کر دیا، جتنا بتلا دیا، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا طاقتیں، قوتیں کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں۔ اس لیے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ دوزخ کا جو ذکر کیا ہے اللہ نے، یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ ایک ڈراوا ہے، یہ کہ لوگ اس سے بچنے کی فکر کریں، اس سے بچنے کی تیاری کریں، اور دنیا میں انسان بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ دوزخ سے بچنے کی اور جنت کا مستحق بننے کی جو ہے وہ کوشش کرے، اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، جیسا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، اب اللہ نے قسم سے بیان کی ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی۔ واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پلٹتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چاند کس کی قدرت سے ہے، یہ رات کا پلٹنا کس کی قدرت سے ہے، دن کا نمودار ہونا۔ والصبح اذا اسفر، اور اسی طرح سے صبح جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ قسم ہے ان چیزوں کی، انہا لإحدی الکبر، یہ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہے بڑی چیزوں میں سے ایک؟ یہ دوزخ، یہ بھی اللہ کی بڑی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اللہ کی قدرت سے قائم ہے اتنی بڑی، یعنی کس طرح سے اللہ نے اس کو وسیع رکھا ہے، اس کے اندر کیا کیا اس نے عذاب رکھے ہیں منکرین حق کے لیے۔ نذیر للبشر، اور ڈرنے والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، یعنی جو لوگ اس سے ڈریں اور اس سے بچنے کا سامان کریں، انسانوں کے لیے وہ ایک ڈراوا بھی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو بھی آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو خیر کے راستے کو اختیار کرنا چاہے ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے یہ دوزخ کا ذکر، اور جو نہیں ڈرتے
پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے ڈرنے کا یہ سامان کیا ہے، لیکن نہیں ڈرتے تو پھر اپنا انجام خود بھگتیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں۔ تو جو منکرین حق ہیں وہ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ بھی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور ان مثالوں سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور منکرین حق اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید سارا کا سارا کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ جو اس کو مانے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو انکار کرے گا وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مجرم بناتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔